سی پی یعنی سیربل پالسی میں مبتلا جو بچے ہوتے ہیں ان کے چند مسائل جو بڑے کامن ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا چھوٹا سا حل میں بتاتا ہوں. یہ ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ نہ کرے ان کے گھر میں اگر کوئی سی پی بچہ ہے تو دے شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. پہلی بات یہ اکثر بچے جو ہے یہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں، بہتر ہونے لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک دم پتہ لگتا ہے کہ ان کی چیسٹ خراب ہو گئی یا ان کو بخار آ گیا، جو فریکوینٹلی ہوتا رہتا ہے، اور پھر جتنی ریکوری ہوئی ہوتی ہے اتنے یہ واپس چلے جاتے ہیں. اب سی پی کے بچے یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے برین میں، جس کی وجہ سے وہ ہر کام لیٹ کرتے ہیں، بیٹھنا بھی لیٹ، گردن سنبھالنا بھی لیٹ اور چلنا بھی لیٹ وغیرہ وغیرہ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیویرٹی کتنی ہے. اب یہ بچے جب فزیو تھراپی شروع کرتے ہیں، میڈیسنس لینا شروع کرتے ہیں، کچھ بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ایک دم جب ان کی چیسٹ خراب ہوتی ہے تو پیرنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں اچھا خاصا ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا تھا، اب پھر وہیں کا وہیں چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان کو بخار سے اور چیسٹ سے خاص طور پہ بچانا ہے. اب چیسٹ سے بچانے کے اور تو بہت سے طریقے ہیں، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی چیز نہ دیں. بچے کو جب آپ کھانا کھلائیں یا اس کو فیڈ کرائیں تو فیڈ کرانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک اس کو لیٹائیں نہ، اس کو سونے نہ دیں. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ان بچوں کے اندر ڈی گلوٹیشن یعنی جو کسی چیز کو نگلنے کا عمل سلو ہوتا ہے، تو ان کی رالیں منہ میں رہ جاتی ہیں بہت زیادہ. بعض بچوں کی رالیں نکل بھی رہی ہوتی ہیں، تو رات کو یہ رالیں ان کی سانس کی نالی میں جا سکتی ہیں، اور اگر وہ لنگ میں بھی چلی جائیں تو اس سے انفیکشن ہوتی ہے. تو اس لیے نمبر 1 ان کو ہمیشہ سائیڈ پہ سلائیں. یعنی یہ رات کو جب سوئیں تو کوشش کریں کہ یہ ایک سائیڈ پہ سوئیں. الٹا بھی سو سکتے ہیں، بہتر ہے. سیدھا نہ سوئیں. سیدھا سوئیں گے تو وہ چانسز زیادہ ہیں ان کے. تو سائیڈ پہ پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ جی سائیڈ بچہ بدل لیتا ہے، تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض اوقات پیچھے تکیے رکھ دیا کریں تاکہ ان کی سائیڈ جو ہے وہ رہیں. تو یہ کر کے آپ دیکھیے گا بہت سارا مسئلہ آپ کا اسی بات پہ حل ہو جائے گا. دوسرا ایشو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کا ویٹ زیادہ نہ ہو، کیونکہ ان کی طاقت کم ہوتی ہے. اس کم طاقت کے جسم پہ اگر ویٹ آپ زیادہ ڈال دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس نے اگر 1 سال میں ٹھیک ہونا ہے تو 2 سال لگیں گے ٹھیک ہونے میں. اور ویٹ کم رکھنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میٹھی چیزیں اور کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں کم دیں. یعنی ہم ان بچوں کو جب بڑے ہو جاتے ہیں 5-6 سال کی عمر میں، تو برگر ہو گئے، شاورماز ہو گئے، یہ آپ پرہیز کریں. آپ ان کو کھانے میں گوشت دیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان کو انڈا دیں، پروٹین آپ کی آ جاتی ہے. دودھ دیں، نو پرابلم. لیکن بعض ماں باپ اور خاص طور پہ فیملی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم کھلائیں گے نا اتنی طاقت زیادہ آئے گی تو بچہ جلدی ٹھیک ہوگا. دس از اے رانگ بلیف. ان بچوں کو بلکہ الٹا کم کھلانا چاہیے، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے. یہ تو بڑا میتھمیٹیکل فارمولہ ہے نا کہ اگر آپ 1000 کیلوریز لے رہے ہیں، 500 برن کر رہے ہیں، تو 500 باڈی میں رہ جائیں گی جو موٹاپا کریں گی. تو اس لیے ان کے کھانے پینے کا کم رکھیں. اور ان کو خود بھوک لگنی چاہیے. اگر یہ خود بھوک لگے گا تو برین ان کا بہتر کام کرے گا، کیونکہ برین کے اندر بھوک کا سینٹر ہوتا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے، دیکھیے ہمارے یہ بچے جو ہوتے ہیں نا، بہت سی ان کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جبلتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ریفلیکسز پہ چل رہے ہوتے ہیں. جو ماحول آپ دیں گے ان کو سٹرگل کرنے کا ماحول دیں. میں جب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں نا کہ لاڈ پیار کم کیا کریں، مطلب ایک بچے کو ایک گود سے دوسری گود، اور دوسری کبھی پھپھو کی گود مل رہی، کبھی خالہ کی مل گئی، کبھی چچا کی مل گئی، تو بچے کی اپنی سٹرگل کم ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے آزما کے دیکھا ہے کہ جو ہماری لو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں وہاں پر بچے بہتر پروگریسز شو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ویئر بہت زیادہ ان کو پیمپر کر کے لاڈ پیار کر کے رکھا جاتا ہے. تو اس لیے دس از ویری امپورٹنٹ.
اور چوتھی اور لاسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچوں کو فٹس بھی پڑتے ہیں، یعنی ان کو دورے پڑتے ہیں۔ اب میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے یہاں دیکھیے جب دوروں کی ہم دوائی شروع کرتے ہیں نا تو اس کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے، اگر 12 گھنٹے کا گیپ ہے، اگر آپ نے رات کو 8 بجے دی ہے دوائی تو صبح 8 بجے ملنی چاہیے، اگر آپ نے صبح 12 بجے دینی ہے تو رات کو 12 بجے دے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا بیچ میں 2 گھنٹے کا گیپ ڈال دیا، 3 گھنٹے کا، کبھی کوئی دوائی مس کر دی، اومٹ کر دی، یہ پھر ان کے اندر ایپیلیپٹک کا جو دورہ ہے اس کو پیدا کرنے کا موقع دیتی ہے۔ تو آئی تھنک ویسے تو بہت سی باتیں ہیں جو میں بتاتا رہوں گا، آج کے لیے ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔